بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح بخیر۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو میں نے موضوع چنا ہے وہ ہے میرا طہارت اور پاکیزگی۔ طہارت اور پاکیزگی ہر مسلمان مرد عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو آگے میں آغاز کرتا ہوں، مزید آپ لوگوں کو انشاءاللہ میرے تک جتنا علم آیا ہے میں انشاءاللہ بخوبی اسے سر انجام دوں گا اور آپ تک پہنچاؤں گا۔ چلیں آغاز کرتے ہیں، غور سے سنیے گا اور کوشش کیجیے گا میں اور آپ انشاءاللہ عمل کریں گے تو بات بنے گی۔ پیارے سننے اور دیکھنے والوں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے دین میں طہارت اور پاکیزگی یعنی صفائی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ تو بے شک دین اسلام جو ہے بڑا پیارا دین ہے۔ اس کے اوپر اگر میں اور آپ چلنے لگ پڑے نا، قرآن کی ایک ایک آیت پہ عمل کریں، حدیث مبارکہ پہ عمل کریں تو بات بنے گی، ایک الگ کیفیت بن جائے گی۔ تو خدا را اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور اگر خواتین حضرات ہیں وہ کرتی رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سنے گا، ضرور، کیوں نہیں سنے گا۔ ہمارا دین نہ صرف بدن اور لباس کی پاکیزگی پر زور دیتا ہے بلکہ گھر، مدرسے اور محلے کی صفائی کی بھی تلقین کرتا ہے۔ تو گھر کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ میں مردوں سے کہوں گا کہ یار آپ لوگ کبھی نہ کبھی زندگی میں اپنے ٹائم نکالیں۔ اعتکاف کی جب ہمیں رمضان میں اعتکاف کا تحفہ ملتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم روزے رکھیں تو 3 دن 10 دن جتنا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں کریں۔ خدا را یار زندگی میں ایک مرتبہ، چلو مردوں کو میں الحمدللہ اللہ پاک مجھے کمی بیشی معاف فرمائے قرآن و سنت کی، تو مردوں کے لیے میں یہ کہوں گا بار بار کہ یار زندگی میں ایک مرتبہ اعتکاف یا جھاڑو مسجد میں دے لو۔ وہ جھاڑو مسجد میں نہیں، ہمارے دلوں کو دے رہا ہوتا ہے، دلوں پہ جھاڑو لگ رہا ہوتا ہے، یہ صاف ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ صاف کر لو۔ جب میں اور آپ صاف کریں گے تو بات بن جائے گی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے۔ مسجدوں کو یا صفائی دیا کرو، جھاڑو وغیرہ خیال رکھا کرو صفائی کا، اپنے گھر کا بھی صفائی کا خیال رکھا کرو، کوشش کیا کرو جتنا آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ انسان کے بس میں کوشش ہی ہے، باقی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ بھی ممکن ہوگا۔ تو میں آگے چلتا ہوں۔ صاف ستھرے رہنے کے بہت سے فائدے ہیں، صاف ستھرے رہنے کے بے حد فائدے ہیں۔ ایک تو آپ کا دن بڑا اچھا گزرتا ہے۔ دن کا آغاز اگر آپ نماز فجر، تہجد کی نماز سے بھی کریں گے تو بڑا اعلیٰ ایک کوشش کریں کہ باجماعت 5 وقت کی، اگر نہیں بھی پڑھ سکتے تو یار گھر میں ایٹ لیسٹ وضو کر کے جب آپ صبح صبح وضو کریں گے آپ کے چہرے پہ تازگی آئے گی، رونقیں آئیں گی، رحمتیں۔ اور صبح کا وقت تو ایسے ہوتا ہے کہ رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ بس رزق کو حاصل کر لینا چاہیے، محنت کر لینی چاہیے۔ آج غفلت کی نیند سے بیدار ہو جانا چاہیے۔ اپنا وہ بڑا پیارا مجھے ایک یاد آ گیا، زبر نہیں زیر ہو جا، زبر نہیں زیر ہو جا کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ تو بس کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ بات بن جائے گی۔ صاف رہنے سے انسان بے شمار بیماریوں سے بچتا ہے اور تندرست رہتا ہے۔ تو بے شک بہت ساری بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ جیسے اب ہم دیکھیں صبح اٹھتے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، منہ ہاتھ تو ہم نے دھونا ہوتا ہے، تو اس سے کیوں نہ ترتیب سے کیا جائے، 3 بار کلی کر لیا جائے، 3 بار ناک پہ پانی ڈال لیا جائے۔ اگر ایک ایک بار بھی کریں گے تو وہ ٹھیک ہے یار، آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب 3 بار کر لیں گے وضو ہو جائے گا تو اس کے بھی فائدے مل جائیں گے، وضو کے بے شمار فائدے۔ وضو میں رہنے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے اور بہت ساری بری عادات سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بچیں گے ضرور، اللہ خیر کرے میری اور آپ کی۔ صاف ستھرے رہنے والوں کو سب ہی پسند کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ صبح صبح اٹھیں گے یا جب بھی آپ اٹھیں گے صاف
کپڑے پہنیں گے، اچھی خوشبو لگائیں گے، عطر لگائیں گے، سرما لگائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جو، تو بہت سارے لوگوں کو بھی اور اپنے آپ کو ایک بڑی تسکین اور بڑی خوش مزاجی ہمارے اندر آئے گی، اپنے آپ کو ایک روحانیت اور سکون ملے گا انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں انشاءاللہ، میں بھی کوشش کرتا ہوں، اللہ پاک میری اور آپ کی کوشش کو کامیاب فرمائے۔ تو ہمارے دین میں صفائی کا بہت بڑا مقام ہے اور صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے۔ تو صفائی بے شک آدھا ایمان ہے، اس سے بہت ساری میں جس طرح آپ کو بتا چکا ہوں بے حد فائدے ہیں۔ تو کوشش کریں یار، اگر اللہ پاک نے آپ کو نواز دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شو آف کروا رہے یا یہ کر رہے، تو لوگوں کو آپ کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے۔ تو کوشش کریں کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ شو آف کروا رہے، یہ کروا رہے، وہ کروا رہے، اٹ ڈزنٹ میٹر، تو آپ اپنے آپ پہ توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لگانا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ پاک مجھے کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اس کو دیکھنا بھی آپ کی ذات پہ وہ پسند کرتا ہے۔ اچھا لباس سے بدن کرے، اچھی خوشبو لگائے، اچھی عطر لگائے، اچھا تیل لگائے داڑھی مبارک پہ، بالوں پہ، اور بس اسی طرح مہکتے جائیں، ہر جگہ سے مہک، کیونکہ آپ لوگ دنیا میں جب آپ اتریں گے نا، دنیا میں اتر چکے ہیں بلکہ، اور کچھ لوگ آنے والے ہیں، تو جب اس طرح صفائی کا ہم خیال رکھیں گے تو دوسرے غیر مسلم بھی ہمیں دیکھ کے ایک بار سوچیں گے یار اتنا اچھا یہ ہے تو اس کا نبی کتنا اچھا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، ان کی تو کیا ہی بات، ان کے وہ تو غیر پتھر بھی مارتے تھے اور دعائیں دیتے تھے، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، سوچے ذرا، میں بھی سوچ رہا ہوں، آپ بھی سوچیں، اللہ پاک معاف فرمائے۔ تو اپنا مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، اس طرح دن میں 5 مرتبہ نمازیوں کا منہ صاف ہو جاتا ہے اور چہرہ، ہاتھ اور پیر دھل جاتے ہیں۔ تو اس سے ڈیفینیٹلی میں آپ لوگوں کو بتا چکا، جب ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں نماز کو شامل کر لیں گے تو کامیابی انشاءاللہ ملتی جائے گی۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اللہ رحم کریں گے انشاءاللہ، اللہ تو ہر وقت ہی رحم کر رہا ہوتا ہے، انسان بندہ بڑا غافل ہے، بندہ ناشکرا ہے۔ اے اللہ تیری باقی ہے، تو بہت بلند ہے، عظمت والا ہے، تیری شان کیا کہنے ہیں، تو میرے اعمال سے مجھے کبھی نہ نوازنا، اپنی رحمت سے نوازنا، رزق کے حلال کھانے، کھلانے اور دکھانے اور دیکھنے کی توفیق عطا فرما میرے رب۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ وضو اور نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو کرتے ہوئے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھوئیں، پھر دائیں ہاتھ سے پانی لے کر 3 مرتبہ کلی کریں اور 3 مرتبہ ناک کے دونوں تھنوں میں بھی پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں۔ تو یہ ضروری ہے ہر مرد اور خواتین کے لیے۔ اب بہت سارے مرد بہانہ لگاتے ہیں کہ ہم نماز میں سفر میں ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، نماز کو وقت نہیں دے پاتے۔ تو میرے بھائی آپ جمع کر کے نمازیں پڑھ لیں۔ نماز میں سفر کی نماز تو وہ ہے کہ 4 رکھتے ہیں تو 2 رکعت نماز آپ ادا کر لیں۔ اتنی اللہ نے ہم پہ کرم نوازیاں کی ہیں، پھر بھی اگر میں اور آپ کو ویل نہ کریں تو یہ ہمارا گھاٹا ہے یار۔ وہ تو ہمیں بخشوانے کے دن رات طریقے ڈھونڈ رہا ہے، کہ تو انسان ہی غافل ہے بہت بڑا۔ تو اس کے بعد دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 بار منہ دھوئیں، پھر 3 بار بازوؤں کو کونیوں تک دھوئیں، اس کے بعد سر، دونوں کانوں اور گردن کا مسح کریں، آخر میں ٹخنوں تک دونوں پیر 3 بار دھوئیں۔ تو جب آپ اس طرح کریں گے تو ایک اللہ اکبر، جب الگ کیفیت بن جائے گی نا، یہ نرالی کیفیت، مہکتے، کیونکہ آپ جو ہے خود کو درست کر سکتے ہیں۔ ہم جو ہے میں اور آپ لگے میں اگلے بندے کو درست کریں، اگلے کو، ہمیں خود کو درست کرنا ہے۔ جب ہم جو ہے کسی اور کو اوپر انگلیاں تانے ہوئے ہیں، جب ایک تانیں گے 3 ہماری طرف آئیں گی، یہ یاد رکھنا۔ لیکن ہم نے کسی کو اگر سمجھانا بھی ہے پیار، محبت، اخلاص کے ساتھ،
خلوص نیت کے ساتھ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ یار اس راستے پہ چلو. اگر کوئی نہیں بھی چلتا تو زور زبردستی میرے دین میں نہیں ہے. پیار محبت ہے. انشاءاللہ پیار محبت سے سمجھائیں گے, سمجھاتے رہے ہیں اور سمجھاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے. نماز, پیارے سننے اور دیکھنے والوں, نماز کو میں آگے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں, لیکن اور میرے پاس جو علم آیا میں آپ تک پہنچاؤں. نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. نماز ہمارے دین کی اہم ترین عبادت ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو نماز میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے. تو اس کا خیال رکھیں میں اور آپ, اور کوشش کریں کہ مرد ہیں تو مرد پانچگانہ نماز جماعت مسجد میں ادا کریں, عورتیں ہیں تو گھر میں پڑھیں, اور پردے کا خصوصی خیال رکھیں خواتین و حضرات. تو نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتے ہیں, اس لیے نماز دل لگا کر پڑھنی چاہیے. نماز ہمیں اچھا انسان بناتی ہے اور بہت سی برائیوں سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. نماز پڑھنے کے لیے نمازی کا بدن اور کپڑے پاک ہونے چاہیے اور پاک جگہ پر نماز پڑھنی چاہیے. جماعت کے ساتھ اور مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے, جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. لیکن اگر کسی بھائی کو کوئی مطلب وہم رہتا ہے کہ وہم میں نہیں پڑھنا یار, کپڑے ناپاک ہیں یا میرے ساتھ اور مسئلے مسائل ہیں, کسی کو یورین انفیکشن وغیرہ, خدا نہ خواستہ یہ بیماری ہے کہ وہ واش روم کر کے آتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میرے سے کوئی چیز نکل رہی ہے, تو بیسٹ آپ نے 3 دفعہ 3 دفعہ بس پانی بہا دینا ہے ہر جگہ صفائی کو. اور اگر اس کے بعد آپ کو آ رہا ہے وسوسہ کہ نکل رہا ہے یار میرے اندر سے کچھ نہ کچھ, یا خارج ہو رہا ہے ہوا وغیرہ یا ایٹسیٹرا, تو پھر وہ آپ نے ایک اپنی خلوص نیت کے ساتھ بس وضو کرنا ہے. 3 بار دھونا بس آپ پہ لازم ہے. اگر اس سے زیادہ کریں گے تو وہ آپ کا وہم بڑھتا 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 بہت سوان نکل جائے گا دور. تو وہم میں نہیں پڑنا, بس 3 بار کر لیا تو بس اللہ کے حضور کھڑے ہو جائے. اس کے بعد نکلے نہیں نکلتا وہ آپ نے چھوڑ دینا ہے. نماز خلوص نیت کے ساتھ پڑھنی ہے. اور ایون کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز خارج یا اس طرح ہو رہی ہے تو وہ آپ کا اللہ تعالیٰ ایک بیماری انسان کو لگ جاتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ بیماری سے دور رکھے اور وضو کے وقت ہی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے. اگر وہ ہو بھی جاتا ہے ہوا یا کوئی اور چیز, تو اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرنا, بس اپنی خلوص نیت کے ساتھ آنکھیں بند کر کے یا آنکھیں کھول کے بس اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے, سچے دل کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے اور پوری توجہ کے ساتھ نہایت ہی خلوص کے ساتھ خوش و خضوع کے ساتھ ادا کرنی ہے. تو جب ہم اس طرح کریں گے تو کیا ہی کہنے, اللہ اور اس کے رسول راضی اور خوش ہو جائیں گے. تو اس سے زیادہ کیا چاہیے یار, وہ راضی اور خوش ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا, دکھ قبول میاں محبت بخشا, راضی رہن پیارے. تو اب میں آپ لوگوں سے سوال کروں گا کچھ, اس کا مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیے. آپ لوگوں کو میں آگے بھی کافی باتیں بتا چکا ہوں, تو اب آپ کا بتانا بنتا ہے. صاف ستھرا رہنے کے کیا فائدے ہیں بتائیں, آگے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. ہمارے دین میں صفائی کا کیا مقام ہے, وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے, قیامت کے دن سب سے پہلے کس عبادت کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو بتائیں. یہ تو الحمدللہ میں آپ سب کو پہلے بتا چکا ہوں. تو اگر آپ نے میری ویڈیو کو غور سے سنا ہو, اور میں نے سارے سوالوں کے جواب پہلے ہی دے چکا ہوں اور آپ سے پھر بعد میں سوال کیے, تو اس اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اور صبح کا آغاز کوشش کریں کہ سورۃ یاسین, سورۃ مزمل, سورہ ملک اور سورہ واقعہ, یہ چاروں چیزیں ہمیں پڑھنی چاہیے. اور سورہ رحمان سے بھی بہت فائدہ ملتا ہے. دن میں اگر صبح کا آغاز اس سے کریں گے تو بہت فائدہ ہے, لیکن دن میں یار ایک بار کر لے چلے, اس کی بے تحاشا رحمتیں برکتیں. تو آپ بھی حاصل کریں, میں بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دنیا اور آخرت دونوں میں خیر و بلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں اور اپنی رحمتوں سے برکتیں عطا فرمائے. آمین. محمد علی صدیق کو دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں اور ماشاءاللہ کہہ دیا کریں, کیونکہ نظر بر حق ہے.
اللہ پاک مجھے اور آپ کو نظر اور حسد اور غیبت اور چغلی سے دور رکھے. تو بس اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ. اسلامک ہسٹوریکل بھی بنائیں گے انشاءاللہ، ولاگز وغیرہ، کامیڈی وغیرہ ایٹسیکٹرا سب کچھ ہوگا. اللہ خیر کرے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اجازت دیں. اللہ نے ایک بان. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. گڈ بائے.